ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، اور جو نیک اعمال بجا لانے والوں پر اپنی مہربانیاں عطا فرماتا ہے اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں پر اپنی جانب سے مہمان نوازی کرتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو مہمان بناتا ہے. لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیمات ہمیں اور آپ کو ملی، جن کے ذریعے جنت اور جہنم کے راستے واضح کیے گئے، جن کے ذریعے اسلام کے ہر مہینے کے اندر کیے جانے والے صحیح اعمال کی جانب توجہ دلائی گئی. لاکھاں درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اعمال صالحہ پر استقامت اور اس کے فوائد. حاضرین، امید ہے محرم کے اس مہینے کے اندر آپ نے محرم کے تعلق سے سابقہ خطبہ اکرام سے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، اس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب نہیں کیا. البتہ ایک ایسا عنوان جو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں لازم ہے اور جس کے فوائد بے شمار ہیں، جس کو ہم اور آپ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو نازل فرمایا ہے، یہ دین رحمت ہے. یہ دین رحمت ہے جس پر عمل کرنے والے کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے. چاہے وہ اعمال چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمل کرنے والے بندوں کے لیے اپنی رحمتیں پنہا رکھا ہے، اپنا فضل اور اپنا کرم جو ہے اس کے پیچھے چھپا رکھا ہے. اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اعمال صالحہ بجا لانا ہے، اعمال صالحہ عطا کرنا ہے، اور اسی کے ذریعے ہماری کامیابی اور کامرانی بتائی گئی. فرمایا رب کریم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اس مقصد کے تحت پیدا کیا کہ تم جو ہے میری بندگی بجا لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، اور اسی کا نام اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال بجا لانا ہے. نیک اعمال چاہے وہ چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، ہر وہ عمل جس کا حکم رب کائنات نے دیا ہے، جس کی تشریح یا جس کا حکم اور جس کا عمل پیارے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اس کام کو بجا لانا اور اس کام کو ادا کرنا گویا نیک اعمال میں، نیک کاموں میں شمار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ ادا کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کا حکم نہ صرف ہم مومنوں کو دیا ہے
بلکہ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو دیا اللہ نے سورۃ المؤمنون کی آیت 51 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو تم کھاؤ اچھی چیزوں میں سے اور نیک اعمال بجا لاؤ، نیک کام کرو۔ گویا نیک کام کرنے کا حکم نہ صرف ہمیں دیا گیا ہے بلکہ تمام رسولوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اور زندگی کا جو خاتمہ ہوتا ہے، جس کو ہم زندگی، موت اور حیات کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہر انسان چلا جاتا ہے، تو اس کا ایک فلسفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ موت کو کیوں پیدا کیا، زندگی کو کیوں پیدا کیا، زندگی دیا تو کس لیے دیا ہے، کس کام کے لیے دیا ہے، اللہ نے سورۃ الملک کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت اور حیات کا فلسفہ بھی جو ہے، یہ پیدا کرنا اور اس کے بعد زندگی ختم ہو جانا، موت کا آ جانا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام انسانوں میں کون ہے جو اچھے اعمال بجا رہا ہے، احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل ادا کرنے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے موت اور حیات کو رکھا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی انہی نیک کاموں میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی فلاح، دنیا اور آخرت کی سعادت مندی، دنیا اور آخرت کی خوشحالی جو ہے انہی نیک اعمال میں، انہی نیک کاموں کے اندر مضمر ہے۔ دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے خوشحال زندگی گزاریں، دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے عزت کی زندگی گزاریں، دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے سعادت مندی کی زندگی اسے نصیب ہو، دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے سکون کی، راحت کی، اطمینان کی، امن و سلامتی کی زندگی اگر اسے میسر آئے، تو اس کے لیے جن چیزوں کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا، جن باتوں کو، جن اصولوں کو اپنانے کی تعلیم دی گئی، وہ اصول جو ہے، وہ رہنما اصول جو ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کے ذریعے انسانی زندگی کے اندر سکون، راحت، اطمینان، امن و سلامتی، سعادت مندی، خوشحالی، تونگری، مالداری اور صحت کی زندگی اور ہر اعتبار سے کامیاب زندگی نصیب ہوتی ہے انہی نیک کاموں کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آئے ہو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اللہ تمہارے رب کی بندگی بجا لاؤ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تمہارا جو رب ہے اس کی بندگی بجا لاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم نیک اعمال، اچھے کام کیا کرو، اچھے اعمال بجا لاؤ، خیر کے کام کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ گویا دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی کا جو انحصار ہے وہ نیک اعمال ہے، جس کو بجا لا کر ہم رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، جس کو ادا کر کے ہم رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ گویا ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں کہ نیک اعمال کس کو کہتے ہیں۔ نیک اعمال کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی، زندگی کی کامیابی کا جن باتوں پر انحصار ہے، اس کو اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں، ہر انسان کامیابی کا ایک الگ مطلب لے رکھا ہے۔ اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہ ہوتا اور میں نیچے کھڑے ہو کر آپ سے سوال کر لیتا کہ آپ کے نزدیک کامیابی کس کو کہتے ہیں، آپ کے نزدیک کامرانی کس کو کہتے ہیں، تو ایک الگ الگ جواب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ سکون اور راحت والا بڑا سا گھر ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے بیٹے پڑھ لکھ کر اچھا سا کمانے والے ہو جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ایک بہترین کار ہو۔ گویا کامیابی کا جو ہے نظریہ دنیا کے اندر الگ الگ ہے۔
کیا کیا یہی کامیابی حقیقی کامیابی ہے؟ نہیں، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10 گاڑیاں رہیں، حقیقی کامرانی یہ نہیں ہے کہ آپ کی اولاد پڑھ لکھ کر بڑے عہدے پر چلے جائے، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہترین بنگلہ ہو، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پراپرٹی کی ایک بڑی لسٹ ہو، بلکہ حقیقی کامیابی مومن کی نگاہ میں، حقیقی کامیابی ایمان والے کی نظر میں وہ ہوتی ہے جس کو قرآن کریم نے کہا۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی حقیقی معنی میں کامیاب ہے۔ گویا ایک مومن کا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے، جس کو ہم اور آپ جس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کامیابی کے نام پر بہت کچھ پا رہا ہے، یہ حقیقی کامیابی نہیں، بلکہ حقیقی کامیابی آخرت کی زندگی ہے۔ اعمال صالحہ جس کو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، تو وہ حقیقی کامیابی وہاں جو ملنے والی ہے، اسی کے بدلے میں یہاں بھی ہمیں کامیابی مل کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر جن 4 باتوں کی جانب ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی گئی، جس کو قواعد اربعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 4 قاعدے جس کے ذریعے ایک مومن کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے، اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی۔ فرمایا اللہ نے والعصر ان الانسان لفی قسر الا الذین آمنوا، پہلا کام جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ در حقیقت سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اگر گھاٹے سے، نقصان سے اور جو ہے کامیاب زندگی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 4 باتیں بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لے آیا۔ ایمان سے پہلے علم کا حاصل کرنا، اور ایمان لے آنے کے بعد جو کامیابی کا دوسرا اصول بتایا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کامیابی کا جو دوسرا اصول ہے وہ نیک اعمال ہیں، وہ نیک کام ہے۔ گویا یہاں بھی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم جو ہے نیک اعمال بجا لائے۔ حاضرین، بہت سارے فوائد ہیں اعمال صالحہ، جو ہمارے عنوان کا پہلا حصہ ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ اگر ایک انسان ادا کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی حفاظت کی جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گا ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی آفتوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں آ کر وہ محفوظ ہو جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام بہت سارے اعمال کا ذکر کیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو نوافل کا اہتمام کرتے کرتے تقرب الہی حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اسے مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اب جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، قریبی حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت تمام مخلوقات میں پیدا کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے دلوں میں نیک بندے کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس کی محبت ہر ایک کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عُدًّا، کہ وہ بندہ جو نیک کام بجا لاتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان جو ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے محبت پیدا فرما دے۔ گویا اور بھی بہت سارے فوائد ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر مل سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اہم فائدہ جو ہے وہ اجر عظیم ہے۔ وہ اجر عظیم ہے، یعنی بڑا اجر ہے جو ضائع ہونے والا نہیں ہے، ہر اعتبار سے فائدہ پہنچانے والا اجر، دنیا اور آخرت کے اندر دونوں جہاں کام آنے والا اجر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ
غموں سے نجات مل جائے گی، غموں سے نجات مل جائے گی۔ آج کون سا انسان ہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی رکھی ہوئی ہے، جس کے پاس خوشحال زندگی گزارنے کے تمام وسائل ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، راحت اور سکون کے تمام سامان بھی ہیں، لیکن اس کی زندگی غموں کے اندر بھری ہوئی ہے، درد اور غموں سے وہ انسان جوجھ رہا ہے۔ کوئی شاید کہ ہو اللہ کا وہ نیک بندہ جو یہ کہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، ہر اعتبار سے فراوانی کے باوجود بھی آج انسان غموں سے دوچار ہے۔ تو نیک اعمال اگر بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے غموں سے نجات دے دے گا، غموں سے نجات دے دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر آزمائش سے نکلنے کی راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ حاضرین، نیک اعمال انسان کو مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، نیک اعمال انسان کو مصیبت سے اور پریشانیوں سے نکالنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور ان نیک اعمال کو ہم ذریعہ بنا کر رب کائنات کے دربار میں التجا کر سکتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر یہ مصیبت آ پڑی ہے، میں اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں، میں نے زندگی کے اندر فلاں نیک کام کیا تھا، اے رب کائنات اگر تم میرے اس عمل سے راضی ہے، اگر میرے اس عمل سے تو خوش ہے، تو گویا میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیجئے۔ لہٰذا آپ نے بہت سارے علماء اکرام کے ذریعے بنی اسرائیل کے ان 3 افراد کا واقعہ سنا ہوگا جو سفر کر رہے تھے، بارش کی وجہ سے کسی غار میں چھپ گئے، اور پھر جو ہے غار کا دروازہ یعنی کسی پہاڑ کے آ کر پڑنے کی وجہ سے بند ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا ذریعہ لے کر دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دیا۔ اب آئیے، اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے اعمال صالحہ؟ ہم نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نیک عمل ہے، ہم نے وضو کیا، یہ بھی نیک عمل ہے، خطبہ اطمینان کے ساتھ سن رہے ہیں بغیر کسی کیا کہتے ہیں غفلت کے، بغیر کسی شور و شرابے کے، یہ بھی نیک عمل ہے، ہم نے آج غسل کیا، یہ بھی نیک عمل ہے، ہم نے اپنے گھر میں بچوں کو حکم دیا غسل کرنے کا، جمعہ کی تیاری کرنے کا، یہ بھی نیک عمل ہے، سورہ کہف پڑھا، یہ بھی نیک عمل ہے، ہم نے مسجد کو اول وقت میں آنے کی کوشش کی، یہ بھی نیک عمل ہے، ہم نے ناشتہ کیا، یہ بھی نیک عمل ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب بندہ اپنی بیوی سے اپنی جائز خواہش پوری کر لیتا ہے تو اس میں بھی اسے اجر و ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مرد جو ہے وہی خواہش غلط طریقے سے کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا؟ ہاں گناہ ملے گا۔ تب اگر وہ جائز خواہش کو جو ہے جائز طریقے سے کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، تو گویا اسے وہ اجر بھی ملے گا۔ ہم نے استنجا کو گیا اور جانے سے پہلے جن آداب کو پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ کون سا پیر رکھنا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، کون سی دعا پڑھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کپڑا کب اٹھانا چاہیے، ان باتوں کا اہتمام کر لیا، گویا یہ بھی نیک عمل ہے۔ ہم نے واپس بیت الخلاء سے باہر آیا اور آداب بیت الخلاء کا پاس و لحاظ رکھا، پیارے نبی علیہ السلام کی بتائی سنت کے مطابق کیا، تو گویا یہ بھی نیک کام ہے۔ ہمیں چھینک آ گئی، چھینک کے بعد ہم نے الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ اور کسی اور کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تو گویا یہ بھی نیک عمل ہے۔ نیک اعمال ہمارے تصور میں یہ نہ رہیں کہ صرف جو ہے حج کر لیا نیک عمل ہو گیا، نماز پڑھ لیا نیک عمل ہو گیا، قربانی دے دیا نیک عمل ہو گیا، زکوٰۃ دے دیا نیک عمل ہو گیا، رمضان کے روزے رکھا نیک عمل ہو گیا، نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو کہ بڑا عمل ہو، اگر ہم کر رہے ہیں تو تمام کے تمام نیک اعمال ہیں۔ آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، ہر اچھا کام جو ہے صدقہ ہے،
ہر اچھا کام صدقہ ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اماطۃ العداء عن الطریق صدقۃ، رستے میں تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ہم اور آپ راستہ چل رہے تھے، کانٹا پڑا ہوا تھا اٹھا دیا، موز کا چھلکا پڑا ہوا تھا ہٹا دیا، کچرا پڑا ہوا تھا ہٹا دیا، پتھر پڑا ہوا تھا ہٹا دیا، گڑا تھا اس کو بھر دیا، صدقہ ہو گیا۔ گویا یہ تمام کے تمام اعمال صالحہ ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ سورۃ الزلزال کو پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو کوئی آدمی چھوٹا سا ذرہ سا نیک عمل کر لیتا ہے تو وہ اس کو پالے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میری امت کے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ میری امت کے نیک کاموں میں سے اس کام کو بھی پیش کیا گیا ہے جو ایک بندہ جو ہے مسجد میں پڑے ہوئے تنکے کو اس نے اٹھا دیا تھا، مسجد میں پڑے ہوئے تنکے کو اس نے اٹھا کر پھینک دیا تھا، گویا اس عمل کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کسی بھی عمل کو ہم ہلکا نہ لیں، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کرنے کی خواہش کریں۔ چلیے عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے تعلق سے چند باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام اعمال پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، مداومت ہونی چاہیے، کنٹینیو ہونا چاہیے کہ جوش میں آئے آج 10 پارے پڑھ لیے چھوڑ دیے، جوش میں آئے آج نماز تہجد پڑھ لیے چھوڑ دیے، جذبات میں آئے آج 1000 روپے صدقہ کر دیے چھوڑ دیے، جوش میں آئے ایک 10 جانور لائے قربانی کر دیے چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ چھوٹا سا عمل ہو مگر مداومت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، استقامت ہے تو اس کا فائدہ ہے، کنٹینیو ہے اس عمل کا تو فائدہ ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کسی نہ کسی ایک عمل کو ہم اپنی زندگی کی عادت میں ڈال لینا چاہیے کہ روزانہ میں 1 روپیہ صدقہ کروں گا، روزانہ میں ایک بھوکے کو 1 وقت کا کھانا کھلاؤں گا، میں ہمیشہ وضو سے رہوں گا، میں ہمیشہ وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے تحت 2 رکعات نماز ادا کروں گا، میں ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کروں گا، میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کروں گا، میں ہمیشہ کسی بھی مسلمان کو دیکھتا ہوں تو سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈال لوں گا، میں ہمیشہ کسی بھی مسلمان سے ملوں گا تو خیر اور خواہی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملوں گا۔ یہ سب نیک اعمال ہیں، یہ سب نیک اعمال ہیں، اور ان اعمال پر مداومت یعنی کنٹینیو کرنا، عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم صبح سے شام تک اس عمل پر جاری رہ سکتے ہیں اور باقاعدہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے جس پر ہم اور آپ کنٹینیو عمل کرتے ہیں، ادومها، کنٹینیو عمل کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ عمل کیا ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ وہ عمل بہت چھوٹا ہو۔ پہاڑوں جیسے اعمال مطلوب نہیں ہیں، ہمیں جس سے تکلیف ہو اس قدر بڑے اعمال نہیں، بلکہ چھوٹا سا عمل بھی ہو اور اس کے اوپر ہم کنٹینیو عمل کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ بہت فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا استقامت کے تعلق سے اس کا فائدہ بتاتے ہیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحَبَّهُ، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے کسی بھی چیز سے میرے
قریب اس قدر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ جو ہے میرے فرض کردہ اعمال کو بجا لائے، یعنی فرائض کو ادا کرتا کرتا انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بندہ نوافل کا اہتمام کر لیتا ہے، اور جب نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل نمازوں کا، نفل روزوں کا، نفل صدقات کا، نفل خیرات کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل عمرے کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل حج کا اہتمام کرنے لگتا ہے، جتنے نفل کام ہیں فرائض کے بعد اس کا اہتمام کرنے لگتا ہے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حتی احبہ، کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے یہ اعمال جو ہے ہمیں رب العالمین کی محبت عطا کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ پھر جب وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو لأعطینہ، میں اس بندے کو ضرور دیتا ہوں۔ ہمارے اعمال جو مداومت اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ہم مانگتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَنِي، جب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَئِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کی محبت ملے گی، ہم جو کچھ مانگیں گے اللہ سے سوال کریں گے وہ چیز مل جائے گی، اور جب ہم دعا کریں گے ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور وَلَئِنِ اسْتَعْذَنِي لَأُعْذِيَنَّهُ، کہ جب بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ فوائد، بے شمار فوائد میں سے میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں یہ 4 فائدے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ اعمال کے اوپر مداومت کرنا چاہیے۔ جس آیت کریمہ کے ذریعے میں نے خطبے کا آغاز کیا، اس آیت کریمہ کے اندر استقامت کے کیا کیا فائدے ہیں آپ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ایسا ڈٹ جاتے ہیں کہ طوفان آ جائیں ہم انکار نہیں کر سکتے، پہاڑ ادھر کا ادھر ہو جائے، آندھی آ جائے، زلزلے آ جائے، زندگی کسی بھی نگر اور ڈگر پر چل پڑے، ہم بغیر خوف کے، بغیر کسی لومۃ لائم کے یہی کہیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ چاہے ہمیں دولت کی لالچ دلایا جائے، عہدے کا لالچ دلایا جائے، ہمارے لیے کرسیاں ہمارے سامنے پیش کی جائے، کسی بھی طریقے سے لالچ دے کر ہمیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عمل اس قدر مضبوط ہو جائے کہ ہم کہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جب استقامت اختیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل فرمائے گا، فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ نمبر 1، فرشتے نازل کیے جائیں گے استقامت اختیار کرنے والوں پر، تتنزل علیہم الملائکہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ تخافوا۔ تیسرا فائدہ، ولا تحزنوا، غم زدہ، حزن و ملال کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہاں اور نہ وہاں۔ جب بندہ حقیقی معنی میں رب کا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر بڑی سے چھوٹی مصیبت کو وہ ہیس سمجھتا ہے اور آگے بڑھتا چلے جاتا ہے۔ وہ ہر آنے والی مصیبت کو، ہر آنے والی پریشانی کو اس قدر نظر انداز کر دیتا ہے کہ جس طرح ایک چونٹی کاٹنے پر غیر محسوس طریقے سے اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہر طریقے کو جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے۔ ولا تحزنوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اور اس کے بعد فائدہ کیا ہے؟ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور اس بات کی خوشخبری آپ سنا دو کہ تمہیں جنت ملنے والی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس سے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وبشر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔
سبحان اللہ، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے کہ رب نے کہا کہ اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو میں تمہارا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ولی بن جاؤں گا، دوست بن جاؤں گا۔ ہم کن کن لوگوں کی دوستیوں پر فخر کرتے ہیں، ہم کن کن لوگوں کے بیک گراؤنڈ کو لے کر اپنی دنیا کی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کا حوالہ دے کر ہم اپنا روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے کہ اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو ہم جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ تمہارے ولی بن جائیں گے، تمہارے دوست بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ فائدہ ہے، کنتم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہیں وہ تمام چیزیں مل جائیں گے جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تم چاہو گے وہ مل جائے گا، اور یہ تمام کی تمام مہمان نوازی جو ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ تمام کی تمام مہمان نوازیاں یہ غفور کی جانب سے ہے، رحمان الرحیم کی جانب سے ہے۔ ہم اور آپ دنیا کا ایک بڑا لیڈر اگر ہمیں مہمان بنا لیتا ہے تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں افطار پارٹی میں انویٹ کیا ہے، اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا، وی آئی پی گیلری میں بٹھایا، اپنے بازو بٹھا کر کھلایا، لیکن سبحان اللہ یہ رب کائنات کی ذات ہے جو استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے وہ مہمان نوازی کر رہا ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، حسن خاتمہ کی تمنا کرنا چاہیے، حسن خاتمہ کی تمنا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں یہی بات ہونی چاہیے کہ جب دنیا سے رخصتی کا موقع آئے تو ہم ایمان پر، اعمال پر ثابت قدم رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مل جائے۔ اس حال میں ہمیں موت آئے، ہمیشہ یہی تمنا ہونا چاہیے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ تو مجھے ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ استقامت کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری موت آئے گی تو رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی کی حالت میں موت آئے گی۔ اگر موت آئے گی تو کسی نہ کسی نیک عمل کو ادا کرتے ہوئے موت آئے گی۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں اس کو ہماری زندگی کے اندر روزانہ کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے، چاہے عمل بالکل چھوٹا سا ہو، 1 روپیہ صدقے کا عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کو لازم پکڑیں، انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہوں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو تیری بندگی صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے والا بنا دیجئے، اور اعمال صالحہ پر مداومت اور استقامت اب ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسے کچھ اعمال ہمیں اپنی زندگی میں ادا کرنے کی توفیق دیجئے جس پر ہم استقامت کر سکتے ہیں اور آپ کی رضامندی اور آپ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لیجئے، راضی ہو جائیے، ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام باتیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ تمام باتیں جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نکل گئی ہیں اے اللہ اس پر عمل کرنے سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرمائیے، ہندوستان کے حالات کو بدل دیجئے، ہمارے مساجد کو اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جائیداد اور ان کی جان، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو حکمران ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اے اللہ ایسے ظالموں کو اے اللہ اگر آپ ہدایت دیتے ہیں تو اے اللہ ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اگر آپ کے پاس ان ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کے ظلم میں ان کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں آپس میں لڑا کر، جھگڑا کر، اختلافوں میں پیدا کر کے اے اللہ ان کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔